کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بات کرنا چاہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے، یا وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس بات کرنا چاہیں بھلے سے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، اور میری جماعت کے لوگ جا کے obstruct کر دیں؟ میں نہیں تسلیم کرتا اس بات کو۔ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، کسی کو حق نہیں کہ ایوان میں ہلڑ بازی کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے واضح کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا دفاع۔ پوچھا، جو لوگ ریفرنس پر اعتراض کر رہے ہیں کیا ان کا دماغ درست ہے؟ اگر وزیراعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ اپنے آئینی حق سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر زبردست تیزی۔ کاروبار کے دوران 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,33,000 کا سنگ میل عبور کر گیا۔ I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. There's a good chance we have a deal with Hamas during the week. We're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ جنگ بندی معاہدہ اسی ہفتے ہونے کا یقین۔ کہا، حماس کے ساتھ معاہدے کا یہ اچھا موقع ہے۔ نتن یاہو سے ایران ڈیل پر بات چیت آج ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ برکس کے رکن ممالک پر بھی برس پڑے۔ تنظیم کی پالیسی امریکہ مخالف قرار، 10% اضافی ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ برکس کی ایران اور اسرائیل اور امریکی حملوں کی مذمت۔ ایران پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ 2 روزہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ تنظیم کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ چین، روس، بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ کا غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا پر زور۔ صہیونی فورسز کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں تیزی۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 57,500 سے تجاوز کر گئی۔ جنگ بندی میں تاخیر کے لیے اسرائیلی حربے جاری۔ قطر میں اسرائیل اور حماس مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ بلوچستان میں واشق، لورالائی اور موسیٰ خیل میں طوفانی بارش، آسمانی بجلی اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی سے موسم سہانا ہو گیا۔ عمرکوٹ کے ڈیم سے کراچی کے نوجوان کی لاش مل گئی۔ گارڈن کا رہائشی تلا صدیق نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا۔ بارش کے دوران پانی میں اضافے کے باعث 12 سیاح پھنس گئے تھے، جن میں 11 کو نکال دیا گیا۔ لیاری کراچی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹا دیا گیا۔ 50 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل۔ ملبے سے 27 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 12 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ مرنے والوں میں 10 خواتین، 14 مرد، 3 بچے بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج طلب۔ میں کوٹ پنڈی داس کے قریب سی سی بی کی کارروائی۔
مبینہ مقابلے میں گرفتار ملزم ہلاک۔ ترجمان CCD کے مطابق ملزم وقاص فورڈ نامی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ فائرنگ کرنے والے 3 حملہ آوروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کمسن ڈرائیور نے کار موٹر سائیکل پر چڑھا دی، 1 شخص جاں بحق 2 زخمی۔ پولیس نے 11 سالہ بچے کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بچے کے والدین سے بھی پوچھ گچھ جاری۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی حکام کا الحدیدہ پورٹ سمیت حوثیوں کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ فضائی دفاع نے میزائل سسٹم سے اسرائیل حملے کا مقابلہ کیا۔ یمن کی جانب سے صبح سویرے اسرائیل پر میزائل حملہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب سے اموات کی تعداد 82 ہو گئی۔ دریا کنارے لگے سمر کیمپ میں موجود تقریباً 27 لڑکیاں تاحال لاپتہ ہیں۔ مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، مکانات، سڑکوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان۔ کئی کاؤنٹیز میں ہنگامی حالت نافذ۔ نئے دلائی لاما کی تقرری پر بیان بازی بند کی جائے، چین نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارت میں چین کے سفیر زو فی ہونگ کا سخت رد عمل۔ بھارتی عہدیدار کا بیان چین کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار۔ واضح کر دیا کہ چین مذہبی امور میں آزادی اور خود مختاری کے اصول پر قائم ہے۔ حوالدار لال اکجان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ غزر میں شہید کے مزار پر تقریب، چاق و چوبند دستے کی سلامی، میجر جنرل امتیاز حسین گیلانی کے مزار پر حاضری، پھول رکھے۔ صدر، وزیر اعظم، عسکری قیادت کا شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہید نے دشمن کے حملے بہادری سے پسپا کیے، شدید زخمی ہونے کے باوجود مورچہ نہ چھوڑا۔ شہید کی قربانی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آخر میں جانیے کہ پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف انجری کا شکار، امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے باہر۔ سان فرانسسکو یونیکارنز میں بیسٹ لسٹر کو متبادل کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ حارث رؤف کا قومی ٹیم میں شمولیت کا امکان بھی ختم۔ دورہ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے لیے قومی T20 ٹیم کا اعلان آج متوقع ہے۔